یہ 11 مارچ 1957 کے موسم بہار کی ایک اداس سے پہر تھی، جب شہر لاہور میں خاموشی تھی، سڑکوں پر ٹریفک عام دنوں کی طرح رواں دواں تھی، مگر جیل روڈ کے ایک گورا قبرستان میں ایک خاتون کی آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد تدفین کی جا رہی تھی۔ برطانوی سفارتی عملہ کے علاوہ گنتی کے چند مقامی افراد ہی اس وقت موجود تھے جو یہ ذمہ داری بوجھ دل کے ساتھ ادا کر رہے تھے۔ 10 مارچ کا دن پنجاب کی تاریخ میں ایک عہد کے خاتمے کا اعلان تھا، جب پنجاب کی ایک رانی اپنے ہی پرکھوں کی سلطنت میں گمنامی کی ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد خاموشی سے چل بسیں، اور ان کی موت پر اشک بہانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اور یہ تھی سکھ شاہی خاندان کی آخری شہزادی باما صوفیہ جندہ دلیپ سنگھ۔ جی ہاں ناظرین، آج کے میرے ولاگ کا موضوع بھی یہی شہزادی باما صوفیہ جندہ ہیں، جو مہاراجہ دلیپ سنگھ کی بیٹی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پوتی تھیں اور لاہور میں گمنامی کی حالت میں ہی فوت ہو گئیں۔ شہزادی باما محض پنجاب کے شاہی خاندان کی آخری رکن ہی نہیں تھیں، بلکہ ان میں بغاوت کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ مہارانی جند کور کی پوتی تھیں، جنہوں نے زندگی کے آخری سانس تک پنجاب پر برطانوی تسلط قبول نہیں کیا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب میں پنجابی سلطنت کا بانی تھا۔ تقریباً 40 سالہ دور حکومت میں اس کی فتوحات کا سبب پنجابی سلطنت کشمیر سے موجودہ خیبر پختونخوا اور جنوب میں سندھ کی حدود سے مل چکی تھی۔ سکھ سلطنت برصغیر میں ایک عام طاقت تھی جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت کے تحت ابھری، جس نے 1799 میں لاہور پر قبضہ کر لیا اور پنجاب کے ارد گرد علاقوں پر سلطنت قائم کی۔ سلطنت 1799 سے 1849 تک قائم رہی۔ سلطنت کے پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے اور آخری دلیپ سنگھ، جنہوں نے 1843 سے لے کر 1849 عیسوی تک حکومت کی۔ انگریز راج کا پنجاب پر قبضہ کرنے کا خواب 1849 میں دوسری اینگلو سکھ جنگ میں مقامی فوجیوں کی شکست کے بعد پورا ہو چکا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خاندان کے لیے تاریخ کے پنوں پر ایک ایسا اتہاس لکھا جا رہا تھا جس میں درد بھی ہے، کرب بھی ہے اور جرأت و بہادری کا ہر رنگ نمایاں ہے۔ معروف محقق ماجد شیخ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ انگریز مہارانی جند کور اور دوسرے سکھوں سے بہت خوف زدہ تھے۔ 29 مارچ 1849 کو پنجاب فتح کرنے کے بعد مہاراجہ دلیپ سنگھ کو ڈاکٹر جان لوگن کی سرپرستی میں دے دیا، جو انہیں فی الفور فتح گڑھ لے گئے اور وہاں سے میسور منتقل کر دیا، اور وہیں سے انہیں زبردستی مسیح مذہب قبول کرنے کے بعد 1853 میں برطانیہ منتقل کر دیا گیا، اور اس طرح انہیں اپنی سلطنت سے دور کر دیا گیا۔ اور مہاراجہ دلیپ سنگھ کو اپنے حقیقی ورثے کا اس وقت معلوم ہوا جب 1863 میں اپنی والدہ مہارانی جند کور کی آخری رسومات ادا کرنے انڈیا آئے، جو کولکتہ میں وفات پا گئی تھی۔ مہارانی جند کور کی آخری رسومات مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی کے قریب ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور مہارانی کی راکھ کو ممبئی کے قریب ایک شہر ناسک میں ایک سمادھی بنا کر محفوظ کر دیا گیا۔ مہاراجہ دلیپ سنگھ لندن واپسی پر راستے میں مصر سے گزرتے ہوئے اس کے شہر قاہرہ میں ایک خاتون بمبا مولر سے شادی کر لی۔ جب یہ جوڑا واپس لندن پہنچا تو ملکہ وکٹوریہ نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے ہاں 29 ستمبر 1869 کو بمبا صوفیہ جندہ دلیپ سنگھ پیدا ہوئیں، جو ان کی بڑی بیٹی تھیں۔ ایک اور محقق کنور جیت سنگھ اپنے مضمون میں بتاتے ہیں کہ شہزادی باما انڈیا میں آتی رہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے لاہور میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شہزادی باما لاہور آمد کے بعد کچھ عرصہ فلیٹس ہوٹل میں ٹھہری۔ اس کے بعد 16 جیل روڈ ایک بنگلے پر رہائش اختیار کی۔ اب یہ رہائش گاہ بھی تاریخ کی گرد میں کھو چکی ہے۔ اس جگہ ایک سینما بنا، اب وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ماڈل ٹاؤن ایک بلاک میں 20 کنال رقبہ خرید کر ایک حویلی تعمیر کی، جس کا نمبر 104 ہے۔ شہزادی باما کی بنائی گئی یہ حویلی اب تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور اس جگہ کئی اور چھوٹے گھر موجود ہیں۔ اس حویلی کے ایک کنال کے حصے پر شہزادی باما نے گلابوں کا ایک چھوٹا سا باغ لگایا ہوا تھا، جس کی بنیاد پر اس حویلی کو گلزار کا نام دیا گیا تھا۔ بعد ازاں شہزادی باما نے 40 سال کی عمر میں 1915 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ایک پرنسپل ڈاکٹر سدرلینڈ سے شادی کر لی۔ برطانوی راج کے دنوں میں 1946 تک شہزادی انگلینڈ جاتی رہیں، اور وہ اپنا تعارف پنجاب کی ملکہ کے طور پر کرایا کرتی تھیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ سدرلینڈ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے وطن واپس چلے گئے۔ 1939 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب کی شہزادی کی زندگی میں اب تنہائیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، اور یوں مہاراجہ دلیپ سنگھ کی نسل آگے نہ بڑھ سکی۔
ان کے بیٹے اور بیٹیوں میں سے بھی کوئی بھی صاحب اولاد نہ تھا۔ ناظرین، شیرپور برج اور جیل روڈ پر گلبرگ کے پاس ایک قبرستان ہے جسے گورا قبرستان کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس قبرستان میں پہنچ چکے ہیں جس میں شہزادی باما کی قبر موجود ہے۔ 1942 میں شہزادی کی بہن شہزادی کیتھرین دلیپ سنگھ اور چند برسوں بعد دوسری بہن شہزادی صوفیہ دلیپ سنگھ بھی انتقال کر گئیں۔ اس کے علاوہ 1947 میں پنجاب کی تقسیم کے بعد جو کہ شہزادی کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھا، مزید گہرا دکھ ہوا اور یوں شہزادی باما مزید تنہائیوں اور مایوسیوں کا شکار ہو گئی۔ ایک اور محقق ہربنس سنگھ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شہزادی جب لاہور آئیں تو ان کی ملکیت میں تصاویر اور دیگر کئی نادر فن پارے موجود تھے جو کہ ان کے اپنے والد سے ورثے میں ملے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس فارسی اور عربی میں لکھی ہوئی تاریخی دستاویزات اور شاہی احکامات بھی موجود تھے جو ان کے دادا نے اپنے 40 سالہ عہد اقتدار میں جاری کیے تھے۔ وہ چونکہ ان کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہتی تھیں، جس کے باعث انہوں نے پیر کریم بخش سپرا کی خدمات حاصل کیں جو کہ فارسی اور عربی کے ماہر مانے جاتے تھے۔ پیر کریم بخش سپرا کا خاندان شہزادی باما کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں قیام پذیر رہا اور انہوں نے اپنی جائیداد وصیت کے مطابق پیر کریم بخش سپرا کے نام کر دی، جن کے بچے چند برس قبل تک ماڈل ٹاؤن کے گھر میں رہ رہے تھے، مگر ایک روز یہ پتہ چلا کہ پنجاب کی ملکہ کا گھر مسمار کر دیا گیا ہے۔ شہزادی باما نے اپنی تمام کلیکشن بھی پیر کریم بخش سپرا کو سونپ دی، جسے بعد ازاں حکومت پاکستان نے خرید لیا اور ان نوادرات کو شاہی قلعے میں حویلی مائی جناح، جو آج کل ایک سکھ میوزیم یا سکھ گیلری ہے، وہاں پر شہزادی باما کلیکشن کے نام سے نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ شہزادی باما کے آخری سال بیماریوں کے باعث بہت مشکل میں گزرے اور بالآخر 10 مارچ 1957 کو چل بسیں۔ شہزادی باما سکھ شاہی خاندان جس نے پنجاب پر تقریباً 50 سال حکومت کی آخری نشانی اور شخصیت تھی۔ شہزادی آکسفورڈ میں پڑھی، اس کے بعد امریکہ سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور ملکہ برطانیہ کور بھی حاصل ہوا۔ برطانیہ کی خوشحال زندگی چھوڑ کر لاہور اپنے آباء و اجداد کے علاقے میں آباد ہو گئی۔ شہزادی کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرے پرکھوں کی سرزمین ہے اور میں اسی جگہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنا چاہتی ہوں، لہٰذا 88 سال کی عمر کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو اسی خطہ لاہور میں ان کو دفنایا گیا۔ ان کی وفات کے کئی سال بعد تک ان کی حویلی میں کھلے ہوئے گلاب جو انہوں نے اسپیشل ایک علاقے میں اگائے تھے، وہی پھول لا کر اس قبر پر ڈالے جاتے تھے اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا، لیکن اب یہ سلسلہ کافی عرصہ گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اس گورا قبرستان میں کئی اور سکھوں کی بھی قبریں موجود ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی مسیحیت یعنی کرسچینٹی یا عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور ان کی وفات کے بعد قیام پاکستان سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ان لوگوں کی تدفین اسی گورا قبرستان میں کی گئی تھی۔ بہت پرانا قبرستان ہے، کئی صدیاں اس قبرستان کو گزر چکی ہیں، لیکن اس کے اندر موجود قبریں کافی حد تک محفوظ بھی ہیں اور کسی حد تک یہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں۔ رنجیت سنگھ کی سکھ سلطنت جو کشمیر، پشاور، کابل اور ادھر بھاولپور تک پھیلی ہوئی تھی، اس پر تقریباً 6 مہاراجوں نے حکومت کی۔ پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ، اس کے بعد کھڑک سنگھ، نونہال سنگھ، چاند کور، شیر سنگھ اور آخری جو مہاراجہ تھے دلیپ سنگھ تھے، اور 1849 میں سکھ سلطنت کا خاتمہ ہوا اور تمام برصغیر پاک و ہند پر انگریز یعنی برطانوی راج قائم ہو گیا، اور یہ راج 1947 تک ہندوستان اور پاکستان بننے کے بعد ختم ہوا۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔